بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالرزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی کے ساتھ اور جنوں کو آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، لیکن جو ابلیس تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دیا اور اس کے گلے پر لعنت کا طوق پہن کر بھیج دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ ابلیس کون تھا، اس کے ماں باپ کون تھے اور وہ جن تھا لیکن اس کو فرشتوں کا سردار کیسے بنایا گیا تھا۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں۔ ابلیس کے باپ کا نام جلیبہ تھا اور اس کی جو شکل تھی وہ ایک شیر کی مانند تھی اور یہ بہت ہی زیادہ طاقتور تھا۔ اس کو جنوں کا سردار بھی مانا جاتا تھا اور اس نے کافی جنوں کی اقوام کو فتح بھی کیا تھا۔ جو ابلیس کی والدہ تھی اس کا نام تبلیس تھا اور اس کی شکل جو تھی وہ بھیڑیے کی مانند تھی۔ ان دونوں نے مل کر کافی جنگیں لڑی اور کافی میں فتح بھی حاصل فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ گروہ جنوں کا بغاوت کرنے لگا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ ان کو بندی بنا لیں، اور جب فرشتوں نے جنوں کے ساتھ جنگ کی تو ابلیس خود کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں جس طرح فرشتوں کے ساتھ لڑ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ فرشتوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول کر دی ہے، لیکن اچانک فرشتے ہم سے جیت گئے اور پھر تمام جنوں کو قید کر لیا گیا۔ جن جنوں کو قید کیا ان میں ابلیس بھی شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو دنیا اور جہان کا علم سکھاؤ اور اس کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے چرچا اتنی فرمائی کہ اس کو ساتوں آسمان میں اس کی چرچا کروا دی۔ پہلے آسمان والے اس کو عابد پکارتے، دوسرے آسمان والے اس کو زاہد پکارتے، تیسرے آسمان والے اس کو عارف پکارتے، جبکہ چوتھے آسمان والے اس کو ولی پکارتے، پانچویں آسمان والے اس کو تقی کہہ کر بلاتے، چھٹے آسمان والے اس کو حاشر کہتے اور ساتویں آسمان والے عزازیل کہتے۔ اور ایک دن وہ اپنے عبادت میں مصروف تھا ساتویں آسمان پر۔ اس نے لوح محفوظ کے پاس جا کر دیکھا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ ہمارا ایک ایسا بھی بندہ ہے جسے ہم زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیں گے اور اسے ہر ایک نعمت سے نوازیں گے اور اسے جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن ہم اسے ایک حکم دیں گے، وہ انکار کر دے گا۔ تو وہ یہ دیکھ کر تقریباً 2000 سال تک روتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اس نے فرمایا کہ اللہ، وہ کون سا بندہ ہوگا جس کے بارے میں تو نے فرمایا ہے، اور لوح محفوظ پر یہ بھی لکھا ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کہ یا اللہ، وہ کون تیرا نافرمان بندہ ہے جس کو تو نے شیطان کہہ کر پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تمہیں جلد ہی علم ہو جائے گا۔ تو اس نے تبھی ایک خبر سنی کہ ایک مٹی کے پتلے کو بنایا جا رہا ہے اور اس میں روح پھونکی جائے گی۔ جب اس میں روح پھونکی گئی تو وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اے فرشتوں، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، لیکن جو ابلیس تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ یا اللہ، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس، وہ ملعون تو ہی ہے، تو ہی نافرمان ہے، جا تجھے پوری دنیا میں رسوا کر دوں گا۔ اور اس کے گلے پر لعنت کا طوق پہنا کر اس کو دنیا میں بھیج دیا گیا اور اس کو قیامت تک آزادی دی گئی کہ جا تو جو کچھ کر سکتا ہے کر، لیکن جب قیامت آئے گی تو اس کی موت کا عذاب دردناک ہوگا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مشرق جو سورج ہے مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور ایسا سلسلہ 3 راتوں تک جاری رہے گا. پھر سورج مغرب سے طلوع ہو کر مشرق میں طلوع ہوگا تو ابلیس ہے جو وہ زار و قطار رونے لگے گا اور اس کے چیلے اس سے فرمائیں گے کہ آج سے پہلے ہم نے تجھے ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. وہ کہے گا کہ ہائے میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور قیامت کی آخری نشانی پوری ہو چکی ہے. حضرت عنہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے میرا گزر ہوا اور میں نے دیکھا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درس دے رہے ہیں جس میں انہوں نے ابلیس کی موت کے بارے میں فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے تو ملک الموت سے انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے دشمن ابلیس کی موت کا کچھ واقعہ سناؤ. تو ملک الموت نے جب انہیں سنانا شروع کیا تو وہ اتنے خوف زدہ ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ بس اب اور نہیں سنا جاتا. اس کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو گئے. پھر صحابہ کرام کے زور پر انہوں نے سنانا شروع کی تو انہوں نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے کہ جاؤ میرے غصے اور کا لباس پہن کر اپنے فرشتوں کے ساتھ جاؤ اور ابلیس اور تمام انسانوں کی روح کو قبض کر لو. حضرت ملک الموت جب ابلیس کی روح قبض کرنے آئیں گے تو وہ زار و قطار رونے لگے گا، چیخیں مارے گا اور کبھی وہ سمندر میں جا کے چھپے گا تو کبھی زمین کی ساتوں تہوں میں جا کے چھپے گا. اور جب وہ بھاگ بھاگ کر تھک جائے گا تو حضرت آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ آدم کاش تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا تو آج میں ملعون نہ ہوتا. پھر اس کی جب روح قبض کی جائے گی تو وہ دل دہلا دینے والا منظر ہوگا. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا جائے گا کہ آدم دیکھو تمہارے دشمن کی روح قبض کر لی گئی ہے، اس کا حال دیکھو. تو حضرت آدم علیہ السلام اور ام حوا فرمائیں گے کہ یا اللہ تو بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے اور تو ہی سب کا انصاف کرے گا. آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم.